بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. और उन लोगों ने खुदा की सख्त सख्त कसमें खाई कि अगर उनके पास कोई मोजज़ा आए तो वो जरूर उस पर ईमान लाएंगे। अय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहो कि मोजज़े तो बस खुदा ही के पास हैं और तुम्हें क्या मालूम, ये यकीनी बात है कि जब मोजज़ा भी आएगा तो भी ये ईमान न लाएंगे और हम इनके दिल और इनकी आंखें उलट पलट देंगे जिस तरह ये लोग कुरान पर पहली मर्तबा ईमान नहीं लाए और हम उन्हें उनकी सरकशी की हालत में छोड़ देंगे कि सरगर्दां रहें। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच तो यूं है कि हम अगर उनके पास फरिश्ते भी नाजिल करते और उनसे मुर्दे भी बातें करने लगते और तमाम मख्फी चीजें जैसे जन्नत और नार वगैरह गिरोह गिरोह उनके सामने ला खड़े करते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे मगर जब अल्लाह चाहे, लेकिन इनमें के अक्सर नहीं जानते। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह ये कुफार तुम्हारे दुश्मन हैं, इसी तरह गोया हमने खुद आजमाइश के लिए शरीर आदमियों और जीनों को हर नबी का दुश्मन बनाया। वो लोग एक दूसरे को फरेब देने की गरज से चिकनी चुपड़ी बातों की सरगोशी करते हैं और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो ये लोग ऐसी हरकत न करने पाते। तो इनको और इनकी इफ्तरा परदाजियों को छोड़ दो। और ये सरगोशियां इसलिए थीं ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते इनके दिल इनकी शरारत की तरफ मायल हो जाएं और इन्हें पसंद करें, और ताकि जो इफ्तरा परदाजियां ये लोग खुद करते हैं
وہ بھی کرنے لگیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو ثالث تلاش کروں؟ حالانکہ وہ وہی خدا ہے جس نے تمہارے پاس واضح کتاب نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ قرآن بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل کیا گیا ہے، تو تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، اور سچائی اور انصاف میں تو تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں، اور وہی بڑا سننے والا اور واقف کار ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں تو بہتیرے لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے کہنے پر چلو تو تم کو خدا کی راہ سے بہکا دیں۔ یہ لوگ تو صرف اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ لوگ تو بس اٹکل پچو باتیں کیا کرتے ہیں۔ تم کیا جانو، جو لوگ اس کی راہ سے بہکے ہوئے ہیں ان کو کچھ خدا ہی خوب جانتا ہے، اور وہ تو ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔ تو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو جس ذبیحے پر بوقت ذبح خدا کا نام لیا گیا ہو اسی کو کھاؤ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو اس میں سے نہیں کھاتے ہو، حالانکہ جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی ہیں وہ تم سے تفصیلاً بیان کر دی ہیں، مگر ہاں جب تم مجبور ہو تو البتہ حرام بھی کھا سکتے ہو۔ اور بہتیرے تو خامخواہ اپنی نفسانی خواہشوں سے بے سمجھے بوجھے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں، اور تمہارا پروردگار تو حق سے تجاوز کرنے والوں سے خوب واقف ہے۔ اے لوگوں، ظاہری اور باطنی گناہ دونوں کو بالکل چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں اپنے اعمال کا عنقریب ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس ذبیحے پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، کیونکہ یہ بے شک بدچلنی ہے، اور شیاطین تو اپنے ہوا خواہوں کے دل میں وسوسہ ڈالا ہی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے بیکار بیکار جھگڑے کیا کریں، اور اگر کہیں تم نے ان کا کہنا مان لیا تو سمجھ رکھو کہ بے شبہ تم بھی مشرک ہو۔ کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں بے تکلف چلتا پھرتا ہے، اس شخص کا سا ہو سکتا ہے جس کی یہ حالت ہے کہ ہر طرف سے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے کسی طرح نکل نہیں سکتا؟ جس طرح مومنوں کے واسطے ایمان آراستہ کیا گیا ہے اسی طرح کافروں کے واسطے ان کے اعمال بد آراستہ کیے گئے ہیں کہ بھلا ہی بھلا نظر آتا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔